السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. جنگ ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اے پی سی کو مینڈیٹ دینا چاہیے, اے پی سی کو مینڈیٹ دے دیا. اے پی سی نے مینڈیٹ لے کے پوری دنیا کے ورلڈ ٹور شروع کر دیے. واٹ از گوئنگ آن؟ اس ملک کے ساتھ کتنا مذاق کرنا ہے, کتنے لوگ مربانی ہیں؟ مبشر دیکھو, یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت نازک مرحلہ ہے, کیونکہ عوام کے اندر اس وقت غصہ ہے, پاکستانی فوج کے اندر غصہ ہے, لوگ ان کے فوجی شہید ہو گئے ہیں, عام لوگ مارے جا رہے ہیں. شیعہ برادری کے اندر ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں ان میں خاص طور پہ غصہ ہے, جو چن چن کے ان کو مارا جا رہا ہے. تو ایک ملک میں ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ کچھ ہونا چاہیے, اور وہ سارے سمجھ رہے ہیں یہ کہ اگر ہم یہ آپریشن کر دیں گے وزیرستان کا تو اس کے اندر ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یعنی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ ایک اوور آل میں ایک پکچر پریزنٹ کر رہا ہوں کہ جو عوام کے اندر ہے. میں اگر اس باقی یہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ہوتا تو میں بھی شروع ہو جاتا کہ ہاں جی مارو کرو آپریشن, کیوں عوام کے ساتھ ہے, چلو جی عوام کی ووٹ بھی مل جائے گی. لیکن میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ میرا ملک کا اگر یہ آپریشن غلط ہو گیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, بجائے دہشت گردی کم ہونے کی اور بڑھ جائے گی, میری معاشی حالات پاکستان کے کیا ہوں گے, روپیہ آگے گر رہا ہے, یہ اگر اور گر گیا مزید تو مہنگائی کیا ہوگی. تو یعنی اگر میں اپنے آپ کو ایک اس ملک کا ایک سیکنڈ دوسری بڑی پارٹی کا لیڈر سمجھتا ہوں تو مجھے ساری چیزیں سامنے رکھ کے وہ چیز کرنی پڑے گی جو میں سمجھتا ہوں عوام کی بہتری ہے, آخر میں پاکستان کی بہتری ہے. اب جو جدھر ہم یہاں پہنچے ہیں, پہلے تو آپ نے جو بات کی شروع میں کیسے پہنچے ہیں, میاں نواز شریف مجھے ملنے آئے, میں ابھی ہاسپٹل میں تھا, الیکشن کے 2 دن 1 دن بعد, مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ مجھے چوٹیں اتنی لگی ہوئی تھی. میں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا, جب اس نے میاں نواز نے مجھے کہا کہ دیکھو عمران, ملک بڑے مشکل مرحلے میں ہے, ہم سب کو اکٹھے کام کرنا چاہیے. میں نے کہا مجھے بڑے خدشات ہیں, اور مجھے الیکشن جس طرح کروایا گیا اور جو الیکشن کے اندر ہوا ہے, یعنی ہماری بڑی یعنی میں سمجھتا ہوں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن میں کہا میاں صاحب ہمیں آپ کے ساتھ بالکل چلیں گے, کیونکہ ملک مشکل مرحلے میں, ہم الیکشن بھی نہیں چیلنج کریں گے, ہم ریگنگ کے اوپر پورا زور لگائیں گے کہ جو کون اس کے پیچھے تھا ان کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کا, اور لوگوں کے مینڈیٹ کو جو سبورٹ کیا ہے, یہ ایک غداری ہے ملک سے, تو ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کا الیکشن قبول کیا, آپ کی حکومت قبول کرتے ہیں, نمبر 1 ایشو پاکستان کا دہشت گردی, اس کے اوپر آپ فوری طور پہ ایکٹ کریں جتنی, اور ہم آپ کو پوری بیکنگ دے رہے ہیں. یہ تھا 12 یا 13 مئی کی بات. جنرل کیانی کا اتفاق سے اسی دن ٹیلی فون آیا, میں نے جنرل صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ 1.5 لاکھ فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے اپنے قبائلی علاقے میں, نمبر 1 ایشو ہے, اکٹھے بیٹھ کے یہ سارٹ آؤٹ کریں ٹیررزم کا. فاسٹ فارورڈ کرو, میاں صاحب کبھی فلپین کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, کبھی دیکھ رہے ہیں سری لنکا جا رہے ہیں, امریکہ 2 دورے کر دیے, کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں, کبھی ترکی جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں, افغانستان پہنچ گئے ہیں. یہاں کون لیڈ کر رہا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں. نزلہ گر گیا جی عمران خان, وہ کسی ڈنر پہ تھا پرنس چارلز کے ساتھ, میرے پہ ڈال دیا کہ ABC نہیں ہوئی. یعنی 12 مئی سے لے کے میں صرف 2 ہفتے بعد علاج کروانے کا, سب کو پتا تھا اپنی پیٹھ کا ریہیبلیٹیشن کروانے کا. 12-13 مئی سے لے کے کب APC ہوتی ہے, 9 سپٹمبر کو, 5 مہینے کے بعد APC ہوتی ہے. APC ہو جاتی ہے, ہم سارے مینڈیٹ دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ کے اوپر ساری ذمہ داری. اور میں پوچھتا ہوں APC سے, میں 2 سوال پوچھتا ہوں ان سے. میں ایک یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں ان کے پیچھے کون ہے, کیا ان کے پیچھے باہر سے تو نہیں کچھ کر رہا ہے. میرا ان کیمرہ جو پہلے میں نے جنرل کیانی اور نواز شریف سے میٹنگ, اور دوسرے میں نے پوچھا کہ ڈرونز آپ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں یا یہ ڈرونز آپ امریکہ خود کر رہا ہے. یہ میں نے 2 سوال پوچھے, دونوں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے سیکٹیرین گروپس کی, اور
ڈرونز ہم نے یقین آ گیا ان باتوں کا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوا ہے. یقین آ گیا آپ؟ میں وہ تو ابھی بعد میں بات کروں گا. میں آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ جو فیکٹس ہوئے, وہ میٹنگ ہوئی, اے پی سی ہوئی, اس میں بڑی بڑی باتیں ہوئی, ہم نے پھر سے مینڈیٹ دیا. پھر میں نے ایک سوال پوچھا, ساری اے پی سیز کی گواہ, میں نے کہا میاں صاحب اگر اے پی سی جب ٹاکس ہو رہی ہیں ڈائلاگ کے بیچ میں اگر ڈرون اٹیک کر دیا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں کیا گول مول سی بات. وہی ٹاکس ہوئی بڑی, وہ اور تھوڑا ٹائم نکل گیا. اب یہ یاد رکھیں اس سارے ٹائم پہ ساری قوم کو نہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے نہ ڈائلاگ ہو رہا ہے, ساری لمبوں میں بیٹھے انتظار کریں گورنمنٹ کی. کسی سے مدد ہی مانگی, گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا. وہ جناب جیسے ہی وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ بات چیت ہونے شروع ہوئی ہے, اس دن شام کو ڈرون مار کے ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے. حکیم اللہ کو نہیں مارتے, ڈائلاگ کو ڈرون مارا جاتا ہے. کیونکہ امریکنوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, یہاں ان کی اتنی انٹیلیجنس ہے کہ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا بعد میں بتایا جی وہ پتہ نہیں تھا, امریکنوں کو پتہ نہیں تھا کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے. یعنی ایک ماننے والی بات ہے, وہ اتنی ان کی پینیٹریشن. So you did not believe میاں نواز شریف؟ نہیں, میں ابھی پوری آپ کو سٹوری ذرا, بس 1 منٹ رہ گیا. وہ ڈرون مار کے ختم ہو جاتا ہے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں, اب تو جی فضل اللہ آ گیا, اب تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تو فلانا ہو گیا, اور سارے بیٹھے ہوئے. مین وائل جیسے ہی وہ اے پی سی کی بات ہوتی ہے, پشاور میں 3 دھماکے ہو جاتے ہیں. طالبان کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اب یہ کس نے کیے 3 دھماکے, اور وہ بھی پشاور میں رہے ہیں؟ یعنی جو کس کو. اور پھر طالبان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے دھماکے کیے گئے, اینٹی ٹاکس. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہم بھی حیران کیے ہو کیا رہا ہے. اچھا سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں قبائل, کیونکہ 3 طرف قبائلی علاقے, پختونخوا کے قبائلی علاقہ ہے, تو سارے اٹیک ادھر ہو رہے ہیں. اب ہم انتظار کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. 8 مہینے کے بعد جنوری میں اخبار میں عمران خان خبر پڑتا ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سمیع الحق کو یا فضل الرحمان کو, ان کو چاہیے بات کرنی. یہ 8 مہینے کے بعد یہ مذاق ہوتا ہے. اب میں اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ملک کا لیڈر ہے, پرائم منسٹر بنا ہے, مینڈیٹ سے جیسے بھی آیا ہے, کیا اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی نہیں چاہیے تھی؟ کیا اس کو خود, میں اب مبشر میں آپ کہتا ہوں, آپ کا سوال میں ایسے جواب دیتا ہوں اس کا. میں اگر اس کی نواز شریف کی جگہ کیا ہوتا, پہلے ہفتے کے اندر میں فوری طور پہ ڈائلاگ انیشیٹ کرتا, خود میں لیڈ کرتا, کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ جو ساری جگہ میاں صاحب نے چکر لگائے ہیں, یہ انویسٹمنٹ لینے گئے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے پاکستانی انویسٹر کو تو روک لیں, باہر کی انویسٹمنٹ تو بعد میں آئے گی, پہلے اپنے لوگ تو انویسٹ کریں. ہاں پختونخوا میں تو 70% انڈسٹری بند پڑی ہے. پہلے میاں صاحب اپنے پیسے تو لے آئیں, پھر کسی اور کو کہیں نا. میں ملک کا لیڈر ہوں, میرے پیسے باہر پڑے ہیں, میری انویسٹمنٹ باہر, اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہاں انویسٹ. لیکن پہلے پاکستانی تو انویسٹ کریں نا. آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اچھا میں صرف بات, میرا پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی ڈائلاگ. میں نے کیا کرنا تھا, میں نے پہلے تو ڈائلاگ انیشیٹ کرنا تھا. فوج کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے, کیونکہ فوج وہاں انٹرینچڈ ہے, پہلے کون کون سے گروپس ہیں, ان میں سے کون کون سے تیار ہیں بات کرنے کے لیے. کئیوں نے نہیں ماننا, یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کئی گروپس کو فورن بیک کیا ہوا ہے, باہر سے پیسہ چل رہا ہے ان کے اوپر پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. یہ جو دھماکے کرتے ہیں, یہ جو تبلیغی جماعت مرکز میں دھماکہ ہوا ہے, ٹوٹل را کی اس میں انوالومنٹ ہے. یہ پاکستانی, یہ تو باہر سے پیسہ چلا ہے نا. تو ان گروپوں کو کیسے علیحدہ کرنا تھا جب بات کریں, اور بات کرنے کے لیے سٹرکچرڈ ڈائلاگ وہ کیسے ہونا تھا, ان کے لیے ہمیں آفس کھولنا تھا. جتنے بھی گروپس ہیں وہ وہاں ریپرزینٹ ہوتے, جو نہیں ہوتے وہ آئسولیٹ ہو جاتے. اور ایک اور کام کرنا تھا, میں نے امریکنوں کو کہنا تھا کہ ہم نے اس پہلے تو ڈرون اٹیکس ہم نے بات ان کو کرنے دینا ہی نہیں تھا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, اگر پاکستان کی حکومت سٹینڈ لے لیتی, امریکہ ڈرون اٹیک نہ کرتا. دوسری چیز, میں نے امریکنوں کو کہنا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بات چیت کے, اگر جانا بھی تھا امریکہ, تو میں اوباما کو صرف ایک بات بتانے جانا تھا, ہماری بات چیت اس ملک کی تباہی ہوگی 9 سال میں. آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا جب تک بات چیت ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کاغذ پہ نوٹس لکھ کے لے کے جاتے, یہ کرنا تھا. میں ایک آنسٹ سا سوال یہ ہے کہ جو 50,000 لوگ پاکستان میں مر چکے ہیں, اب ان کے لواحقین اگر بدلہ لینے اٹھ پڑے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ میرا مطلب ہے کہیں پہ تو اب یہ سیلاب رکنا ہے نا جی. آپریشن اور نو آپریشن میں اس کی یعنی
میرا تو ویژن نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ چاہے باہر کی طاقتیں ہیں, چاہے کوئی فورن فنڈنگ ہے, اس ملک کے شہری قتل ہو رہے ہیں. اگر ان کے رشتہ دار اب ویپنز اٹھا لیں گے تو خان صاحب کیا ہوگا؟ مبشر, میں پھر آپ کو ایک اور اے پی سی کا دیتا ہوں. یہ اے پی سی ہوئی نا, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. پرائیورٹی نہیں بنائی گئی, امریکن پریشر نہیں برداشت کیا. جب انہوں نے ڈرون اٹیک کیا, امریکہ کی مذمت تھی پرائم منسٹر نے کی, اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسے لگا جیسے کہ یہ کسی ایجنڈا کے تحت ہے, کہ پہلے سے فیصلہ کیا ہوا. مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ امریکنوں نے پہلے پورا زور لگایا پاکستان کو نارتھ وزیرستان آپریشن کروانے کا, اور آصف زرداری نے کہہ کو کے, لیکن اس نے کیا نہیں آپریشن. آصف زرداری نے کیا کہ فوج نے نہیں کیا. اور میں اب آپ کو دوسری اے پی سی بتاتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے 2011 میں اے پی سی ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر, ہم سب ملک کے لیے جاتے ہیں وہاں. آرمی چیف بھی, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ, آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پاشا صاحب. اب وہاں ہمیں جنرل پاشا ہم سب کو کہتے ہیں کیوں نہیں ہمیں نارتھ وزیرستان آپریشن کرنا چاہیے. ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں 3.5 لاکھ لوگ بستے ہیں, 15-20 ہزار ملیٹنٹس ہیں, 3.5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں. ہم جب وہاں جائیں گے تو ملیٹنٹس کی انٹیلیجنس اچھی ہے, انہوں نے تو نکل جانا ہے, وہ تو موبائل ہے, وہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے, پہاڑی علاقے وہاں. تو جو ہم جب آرمی موومنٹ کرے گی کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, شہری مارے جائیں گے, عورتیں بچے مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس سوات آپریشن کیا جنرل ہارون نے, بڑا نیٹ آپریشن تھا. سوات کے اندر سوات اور وزیرستان آپریشن میں ہے تو اپنے ہی لوگ تھے نا. فرق کیا ہے, میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. کیا سوات کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سوات کا آپریشن کرو, وزیرستان کے ساری ابھی ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے کہ آپ یہ آپریشن نہ کریں. دیکھیں بالکل مختلف علاقے ہیں, سوات سیٹلڈ علاقہ ہے, وزیرستان قبائلی علاقے. کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے اندر ہائیڈ آؤٹس ہیں, صرف وزیرستان تو نہیں, آپ کے تو شہروں میں بیٹھے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپریشن, اگر یہ لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ اگر ہم یہ وزیرستان آپریشن کر لیا تو ایک دم امن ہو جائے گا, یہ تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ آپریشن ہوگا تو امن ہو جائے گا. میں لوگوں سے میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اس سے اور حالات بگڑ گئے, آپریشن تو لاسٹ ریزورٹ ہے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ لیکن ڈائلوگ تو فیل ہو گیا تو آپ آپریشن پھر بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپریشن فیل ہو گیا آپ کیا کریں گے؟ اور آپریشن کا فیل کا مطلب کیا ہے کہ وہ ادھر ادھر نکل جائیں تو فیل ہو گیا. یعنی آپریشن کیا ہے, کوئی فوج تو نہیں وہاں کھڑی ہوئی. انہوں نے تو جنرل پاشا نے تب ہمیں بتایا تھا کہ اس کی سکسیس کی چانسز کم ہیں, شہری زیادہ مارے جائیں گے, اور جو شہری مارے جائیں گے ان کے رشتہ دار بندوق اٹھا کے طالبان بن جائیں گے. میں آتا ہوں اس پہ. عمران خان, چیئرمین تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس پہ تو ہوتا رہے گا. میں بھی کے پی کے گیا تھا, 2 میں نے شوز کیے ہیں. آپ کے اس انٹرویو کے بعد وہ دونوں شوز بھی چلیں گے, ریکارڈ ہوئے ہیں. کچھ شکایتیں بھی ہیں لوگوں کو حکومت سے, کچھ لوگوں نے تعریف بھی بڑی کی حکومت کی, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن ختم تو نہیں ہوئی جو کہا تھا, لیکن بتدریج کم بڑی ہو گئی ہے, اور سرکاری دفتروں میں کم از کم لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو فائن. بٹ ایک بات میں نے جو نوٹ کی وہاں پہ, کہ فاٹا کی جو یوتھ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ ہماری لاہور وغیرہ کی یوتھ سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور وائبرنٹ تھی, یہ ماننا پڑے گا. حالانکہ ایک میرا امپریشن یہ تھا کہ بالکل ہی جنگل ہے, بالکل ہی پتھر ہیں, تو کیا ان کو نالج ہونی. بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں لوگ. اب جس طرح سے عابد شیر علی نے کہہ دیا کہ جی وہاں پہ آپ لوگ چوریاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو, تو یہ چوریوں میں لگ گئے ہیں, آپ لوگ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے, پکڑتے کیوں نہیں ہے, تو آپ چوریاں کیوں کرتے ہیں خان صاحب؟ بجلی چوری کی بات کر. پہلے تو مبشر, اگر آپ دیکھیں گے اب جا کے کے پی میں, پختونخوا میں, تو آپ دیکھیں گے کہ پٹواری کے لیول پہ چلے جائیں, تھانے کے لیول پہ چلے جائیں, اسکولوں میں چلے جائیں, آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا. اور وہ جو ہمارے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اور بائی الیکشن ایسے نہیں ہوئے جو پنجاب میں جدھر داندلی ہو رہی ہے, ٹپے لگاتے پکڑے جا رہے ہیں, آپ وہاں کے بائی الیکشن دیکھ لیں, کوئی کمپلین کرے ہم پھر سے کروا دیں گے. تو ہماری ہری پور میں لیڈ 1200 کی تھی, اور اس باری 6000 کی لیڈ ہوئی ہے.
اس کا مطلب کہ نیچے. لیکن آپ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. نہیں وہ تو شروع میں تو وہ تو آپس میں پارٹی لڑ پڑی, ایک سیٹ کے علاوہ ساری, بلکہ ہم ایکسٹرا سیٹیں جیتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی ہم سیٹیں جیت گئے, لیکن تو اس پہ ایک نیچے لوگوں کو فرق پڑا ہے. لیکن یہ بجلی کی چوری ہے, اب پہلے تو لوگوں کو سمجھ رہے تھے جی بجلی یہ اتنی مہنگی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مہنگی لوڈ شیڈنگ کہ صوبے کے نیچے ہے. آہستہ آہستہ اب لوگوں کو وہ عابد شیر علی کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ وہ بجلی اصل میں فیڈرل لیول کی ہے. ہمارے اوپر الزام لگایا گیا, وہ دیکھنے میں لگتا بھی لائن مین ہے عابد شیر علی جو, ہمارے پہ الزام لگایا گیا کہ جی سارا جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہاں وزیر بھی بجلی چوری کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ الحق ہے, وہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ سچ تو آنا ہی ہے سامنے. جو مرضی آپ کر لیں, میڈیا کو پیسہ چلا دیں, لوگوں کو خرید لیں, پروپیگنڈا کر دیں, ایڈورٹس دے دیں, آخر میں سچ نے سامنے آنا ہے. سچ ایسا سامنے آیا کہ پیسکو جو کہ فیڈرل لیول کا امپلائی ہے, جو ہیڈ ہے پیسکو کا چیف, پیسکو جو پشاور الیکٹرسٹی سپلائی ہے, جو سارے وہاں بجلی بیچتی ہے, ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, وہ فیڈرل لیول کے نیچے, وابڈا کے نیچے جو فیڈرل لیول پہ ہے. تو اس کے چیف کے گھر میں ہمارے شاہ فرمان جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بجلی چوری کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیا. اب یہ ایک, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ سوچیں کہ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کسی سیولائز ملک میں ایسا ہو کہ پہلے تو ایک صوبے کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بجلی چوری کر رہے ہیں, اور اب پتا چل رہا ہے یہ نہیں, یہ تو پہلی چیز ابھی ثابت ہوئی ہے کہ پیسکو کا چیف خود بجلی چوری کر رہا ہے. لیکن ابھی یہ سامنے پتا چلے گا آپ کو, جو ہم لگے ہوئے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اپنے طور پہ, کہ فاٹا کے نام کے اوپر کہ جی فاٹا میں بجلی جاری ہے, بل نہیں, اربوں روپیہ بنایا جا رہا ہے. وابڈا کے آفیشلز اربوں روپیہ بنا رہے ہیں چوری پہ, اور نام لگا رہے ہیں لوگوں کا. اچھا لوگ میٹر مانگ رہے ہیں, میں ابھی جب وہاں گیا لوگوں نے کہا جی میٹر لگا کے دیں, میٹر لگا کے نہیں دیتے, ان سے ویسے کیش لیتے ہیں پیسے. تو سب کو پتا ہے. تو یہ اب جو ڈس کنیکٹڈ ہے نا آپ کے لوگ, دیکھیں نا اب وہ اعتزاز لڑکے نے اپنی جان دی, 15 سالہ لڑکے نے, آپ کا سی ایم جو ہے وہاں گیا بھی نہیں, یعنی تعزیت کو نہیں گیا, فاتحہ کو نہیں گیا, اتنا بڑا سانحہ ہوا, تو لوگوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا آپ کے لوگ. پہلے تو اس چیز, یہ بالکل مختلف چیز ہے, میں ابھی اعتزاز پہ بھی آتا ہوں. یہ تو اتنا بڑا یہ سکیم ابھی سامنے آنے لگا ہے. ابھی پاکستانی عوام کو انشاءاللہ ہم اپنا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اب اس کے بعد ہم پورا انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ جو پیسکو کا چیف پکڑا گیا بجلی چوری کرتے ہوئے, اس کا مطلب کہ اب, اور پھر وابڈا کے امپلائیز بجلی چوری کر رہے تھے, وہ بھی آیا ٹی وی کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ ہم اب انویسٹیگیٹ کریں گے, اور ہم ڈیمانڈ کریں گے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی عوام مہنگی بجلی صرف اس لیے پیسہ دے رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ بجلی اربوں روپے کی چوری کر رہے ہیں. منشا کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جو آپ کے بل میں آ رہا ہے, ایکچولی آپ سود دے رہے ہیں آفیشلی آئی پی پیز کو. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ میں کہتا ہوں مبشر, آپ ہر جگہ جب آپ دیکھیں گے نا, آپ کو اس کے نیچے ایک فراڈ مافیا بیٹھا ہوا نظر آئے گا. میں یہ منشا کا نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں وابڈا کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ بجلی چوری وہ کر رہے ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ, بیچاری غریب عوام مہنگی بجلی دے رہی ہے, جن کے گھروں میں بل آپ جب آتے ہیں سوچیں یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں. اور اس میں فیڈرل یعنی سارے اوپر ملے ہوئے لوگ, کیوں نہیں انہوں نے بجلی چوری ختم کرنے کی کوشش کی؟ یہ تو شکر ہے ہمیں کے پی انہوں نے کروا رہے ہیں, انہوں نے شکر ہے گورنمنٹ کے اوپر الزام لگایا, وہ ان کو غصہ چڑھا, انہوں نے خود وہ جو منسٹر تھا انفارمیشن منسٹر جس کے اوپر الزام لگایا شاہ فرمان پہ, وہ لائنز مین بن کے کپڑے پہن کے تو پھرتا رہا. وہ گلیوں میں جا کے جب اس نے دیکھا, اس نے آ کے پکڑا. یعنی یہ ایک منٹ, یہ کام ایک انفارمیشن منسٹر کا نہیں تھا پکڑنا, یہ کام ایف آئی اے کا ہونا چاہیے تھا. یہ کام سینٹرل گورنمنٹ جو بجلی سپلائی کرے ان کا ہونا چاہیے تھا کہ بجلی پکڑے, کیونکہ یہ تو ایک پکڑی ہے نا. آپ سوچیں گے کتنے اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے, جس کی بیچاری غریب عوام مہنگائی کی ذریعے کلیکشن تو آپ کر رہے ہیں نا ایز پروونشل گورنمنٹ. ہم بالکل, تو پھر آپ کی پولیس کو پکڑنا چاہیے تھا پہلے. اب وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم نے کہا ایف آئی آر درج کراؤ اس کے اوپر. دیکھیں مبشر, جب تک سزا اور جزا ایک معاشرے میں نہیں نہ ہوتی, اللہ نے بھی جنت اور دوزخ رکھی ہوئی ہے. آپ جب تک ایک برائی کو پنش نہیں کرتے, الیکشن فراڈ ہوا ہے, اتنا بڑا الیکشن فراڈ ہوا ہے, ابھی تک 4 حلقے انہوں نے نہیں کھولے.
اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خوشاب کے اندر الیکشن ہوا ہے, ابھی بائی الیکشن ہوا ہے, اس سے پہلے میاں والی میں ہوا ہے, فوٹیج دکھائی ہے چوری کی, الیکشن کے اندر سٹیمپ لگا رہے ہیں, فوٹیج دکھائی ہے, وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. خوشاب کا الیکشن, میں تھوڑا ڈائیورٹ کر رہا ہوں, میں صرف آپ کو بتاؤں کہ تماشا کیا ہوا ہے 2 دن پہلے کیونکہ الیکشن ہوا ہے جناب, الیکشن چل رہا ہے, اچھا بھلا ایک دم اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ الیکشن آگے چلا جائے گا. تو وہ سارے حیرانی ہوا کیا ہے. تو ہمارے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ وہاں تھے, انہوں نے فوری طور پہ آر او سے پوچھا کہ آپ نے ڈکلیئر کرایا الیکشن. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آر او کو پتہ ہی نہیں الیکشن ڈیلے ہو گیا 1 گھنٹہ. 2 کینڈیڈیٹ سے پوچھا, 3 کینڈیڈیٹس لڑا ہے. اے آر وائی نے, آئی ہیو ٹو انٹرپٹ, اے آر وائی نے آن ریکارڈ 90 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو فوٹیجز دکھائیں دھاندلی کے اوپر الیکشنز میں. کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ اب میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ عمران خان خود میاں نواز شریف کے ساتھ مل گیا, حکومت کا مزہ آ رہا ہے, نشہ آ رہا ہے, تو کہہ رہا ہے چلنے دو. لوگ بے کسی میں مر رہے ہیں, لوگ بے بسی میں مر رہے ہیں, لوگ دہشت گردی کے ہاتھوں مر رہے ہیں, لوگ مہنگائی کے ہاتھوں مر رہے ہیں. آپ کا ویٹ کریں, طاہر القادری کا ویٹ کریں, کس کا ویٹ کریں؟ وہ زیادہ دیر ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں, الیکشن 1 گھنٹہ ڈیلے ہوتا ہے. Why did you accept مبشر اس پہ بھی بات ہوں, پہلے مجھے یہ کمپلیٹ کرنا تھا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ کیونکہ اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کون ملا ہوا ہے. الیکشن آر او کو نہیں پتا کیوں ڈیلے ہوا ہے 1 گھنٹہ, کیونکہ آر او نے کہنا تھا کہ جی یہاں تو کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو آر او کو نہیں پتا. 3 کینڈیڈیٹس لڑے, تینوں کینڈیڈیٹس نے ڈیلے مانگی, تو ڈیلے ہو کیوں گیا؟ پتا چلا جناب الیکشن کمشنر وہ جو پنجاب کے انہوں نے فیصلہ کر لیا. ان سے پوچھا جی کیوں ڈیلے ہوئے, انہوں نے کہا جی فوگ آ گئی تھی. اس نے کہا جی ہم تو یہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کیا, یا تو فوگ ہی نہیں ہے. اچھا پھر تو سیکرٹری سے پوچھا, اس نے کہا جی وہ اصل میں ٹھنڈ پڑی تھی. اس نے کہا تمہیں پتا نہیں تھا جنوری میں الیکشن ہو رہا ہے, پہلی 6 بجے رکھ دیں. پلان کر کے 1 گھنٹہ ڈیلے کیا. لوگوں نے ٹی وی میں کیچ کیا, 2 ٹی وی کیمروں نے دکھائے ٹپے لگاتے ہوئے, دکھایا آدمی ان کا نون کا آدمی ہے. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر 11 مئی کے الیکشن کا احتساب ہو جاتا اس کے بعد یہ فراڈ نہ ہوتا. اب اگر انہوں نے احتساب نہ کیا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں مبشر کہ آپ نے کہا نا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم بہت کچھ کریں گے. ہم آپ کو دکھائیں, اپنا ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کتنے لوگ ابھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے دیے تھے, وہ 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے وہ جو ہمارے 4 حلقے تھے ان میں سے 2 کا کہا تھا, ابھی تک الیکشن کمیشن نے رسپونڈ نہیں کیا. اور مجھے یہ پورے ملے ہوئے ہیں اس دھاندلی کے اندر. ان کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے, اس میں پتا ہے کہ اوپر تک پکڑے جائیں گے, اس میں بڑے نام آئیں گے. آپ دیکھنا کیونکہ فخر الدین ابراہیم, افتخار محمد چودھری, ان سے بڑا نام کون ہوگا دھاندلی میں؟ بتائیں مجھے. میں ابھی نام نہیں لے رہا, نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیوں نہیں. اب مجھے بتائیں مبشر, ہم نے بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ صرف 4 حلقے کر دیں. ہمارے 65 حلقے تھے, ہم نے 4 صرف ڈیمانڈ کی, کیوں نہیں 4 حلقے کیے؟ وہ 4 حلقے آپٹیکلی پوری بساط الٹ دیتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب کہ دال میں کالا ہے. یعنی اگر آپ اچھا 4 حلقوں میں دوسری چیز سن لیں, 4 حلقوں کے اندر جو لوگ ہو, جب وہ الیکشن ٹرائبونل نے کہا بھی نہ کاؤنٹنگ ہو, وہ جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آئے. تو اگر آپ کو خوف نہیں تھا کہ آپ نے دال نہیں کی, کیوں آپ اسٹے آرڈر لے رہے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کے آخری الیکشن تھے, بوڑھے بزرگ قسم کے نوجوان ہیں, اور انہوں نے مجبوری میں جو ہے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرا لیا, اور وہی اب اس کو سڑک پہ نہیں آنے دے رہے اس حکومت کے خلاف, تاکہ ان کی باریاں جو لگی ہوئی ہیں وہ نہ خراب ہوں. میں مبشر میں ایک چیز بتا دوں, آپ یہ کبھی عمران خان سے نہیں سنیں. You are not getting any younger. آپ ینگر کی بات نہیں ہے, آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے عمران خان سے کہ جی اچھا 8 مہینے کے بعد, اچھا کیونکہ ذمہ داری میری تھی حل کرنے کی, یہ ڈائلاگ کرنے کی, اچھا جی فضل الرحمان آپ اور سمیع اللہ کا عمران خان آپ جا کے ڈائلاگ کرتے. یعنی یہ کوئی لیڈرشپ ایسی بات کرتی ہے, جن سے پیچھا چھڑانا ان کو بھیج رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات. میں اخبار میں 2 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی سچ, یعنی کوئی ایسے دیکھیں, یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے ذمہ داری لیتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے اندر ایسا فراڈلنٹ الیکشن کبھی ہونے ہی نہیں دینا. میں یہ آپ ذمہ داری لیتا ہوں. ہم لیگل راستے ڈھونڈ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ نے یہ جو سپریم کورٹ ہے, پچھلے سپریم کورٹ نے
یعنی چیف جسٹس نے جو مجھے کہا، مجھے جو کہا، شرمناک پہ مجھے نہیں، پہلے تو شرمناک پہ مجھے بلا لیا، پھر مجھے کہتے کیا، میں نے کہا جی اتنا بڑا یہ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں، ہم صرف 4 حلقوں کا آپ کے پاس پٹیشن لے کے آئے ہیں. تو مجھے آگے سے کہتے میرے پاس 20,000 پٹیشنز پڑی ہیں. اب میں ان کو یاد کرانے لگا تھا کہ 20,000 پٹیشن آپ نے جو کیا ہوا ہے، آپ نے جیسے سو موٹو ایکشن، یہ ملک کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، ایک فراڈنٹ الیکشن ہو رہا ہے، آپ کو کوئی، یعنی میں سوچوں کہ کہہ رہے جی میرے پاس 20,000 پٹیشن پڑ. اور اب یہ ثابت مجھے انشاءاللہ جب یہ جس وقت دھاندلی کا انفولڈ ہوگا نا، یہ احتساب ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے. عمران خان ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا جی، بات یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے، اے آر وائی کے اوپر ہم نے بڑا ایویڈنس دے دیا. میں اے آر وائی کی اپنی تعریف نہیں کر رہا، بٹ بڑا ایویڈنس دیا ہے کہ کس طرح سے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح قومی املاک کو بیچا جا رہا ہے. صرف اب ایک پی آئی اے یا ریلوے یا پی ایس او کی بات نہیں رہی ہے، 61 میجر کارپوریشنز انکلوڈنگ نیشنل بینک وغیرہ، وہ سارے اب پائپ لائن میں آ گئے. جب اس ملک میں کچھ رہے گا نہیں، تب آپ ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید، آپ لوگوں کی ٹائمنگ بنے گی نا. اس کے بعد ہم دوبارہ سے غاروں کے اندر جائیں گے، بجلی کے بغیر ہوں گے، پانی کے بغیر ہوں گے، صرف ادھار میں زندہ ہوں گے، پھر ہم اس طرح سے پھر ری بلڈنگ شروع کریں گے. آپ اپنے سامنے اس ملک کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو اربوں نہیں کھربوں کی کرپشن کر رہے ہیں. مبشر، میں پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی نا، پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. پہلی دفعہ پرائیویٹائزیشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی، لوگوں سے، خاص طور پہ جو بینکوں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، لوگوں کو کہا گیا جی دیکھیں بینک اب بہتر چلیں گے. حالانکہ وہی پولیٹیشنز نے بینکوں سے قرضے لیے، جس میں بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز تھیں. نواز شریف ان کی اپنی فیملی نے میرے خیال میں 3 ارب روپیہ ان کا ابھی تک نہیں دیا ہوا قرضے کا، 4.5. تو انہوں نے خود، سب نے، بڑوں نے قرضے لیے اور معاف کروا لیے کئیوں نے. اب جب آپ نے خود ہی نیشنلائز بینکس کو کمزور کیا اور کہا یہ کہ نیشنل اس لیے پرائیویٹائز کرنے چاہیے کہ یہ بہتر چلیں گے، بہتر چلے ہوں گے، لیکن آج مجھے بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن میں جو بینکس کو پرائیویٹائز کیا تھا، پاکستانی قوم کو اس کو کتنا فائدہ ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بینکس اچھے چلیں تو یہ عام لوگوں کو قرضے دیں گے اور چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں گے وغیرہ وغیرہ، بزنس آگے بڑھے گی. آج مجھے بتائیں کہ اب ایک میں نے انالیسس پڑھا ہے کہ جو نیشنلائز بینکس تھے وہ زیادہ انویسٹمنٹ پروموٹ کر رہے تھے پاکستان میں. That's true. اور ان کا جو پروفٹس بھی آ رہے تھے وہ پاکستان میں رہ رہے تھے. اب یہ بینکس پرائیویٹائز کر دیے، کئی اب باہر چلے گئے، اونرشپ باہر چلے گئی ہے. جو پروفٹس آنے تھے وہ باہر چلے گئے ہیں، وہ جو پاکستان کو پروفٹس رہ رہے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے ہیں، اور بڑے بڑے نفع ہوا ہے بینکوں کے اندر. جا رہے ہیں. اچھا، اور وہ کر کے رہے ہیں بینک گورنمنٹ سے پیسے رکھ کے تو اس کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں. یعنی وہ لوگوں کو بورنگ تو ہو ہی نہیں رہی، عوام کو جو بزنس پروموٹ کرنی تھی، انویسٹمنٹ، وہ تو ہوئی نہیں ہے. تو پہلے تو بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک ہم کوشش کریں کہ اسمبلی میں بھی لے کے آئیں. اب باقی پرائیویٹائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ کتنی یہ گورنمنٹ بدنیت ہے یا یہ نااہل ہے. اب سٹیل مل کا میں صرف مثال دیتا ہوں. سٹیل مل پروفٹ بنا رہی تھی جب کہ پیپلز پارٹی کا دور آیا. اس وقت ہم نے شور مچایا کہ سٹیل مل کو ایک انہوں نے، آصف زرداری نے اپنے آدمی کو بٹھایا وہاں اور اس کو لوٹنا شروع کر دیا. میں نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر. دیکھتے دیکھتے سٹیل مل نے اربوں روپے کا نقصان کرنا شروع کر دیا، اسے لوٹنا شروع کر دیا. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، آپ یقین کریں ابھی تک انہوں نے ایم ڈی نہیں چینج کیا جو پچھلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ جس نے تباہ کیا ہے، اور بند پڑی ہے سٹیل مل. تو یعنی اس کا آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اگر کوئی ادارہ پرائیویٹائز کرنا بھی ہے تو اس کے پرنسپلز دیکھ لیں. پرائیویٹائز تب کریں جب وہ ادارے کو ٹھیک کریں تاکہ اسی کو قیمت ملے. جب ادارہ بالکل نیچے گرا ہوا ہے آپ تب پرائیویٹائز کریں گے، اس کا ملنا کیا ہے. دوسری چیز، پرائیویٹائز تب کریں، اور میں مہاتر محمد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بڑی زبردست بات بتائی تھی آج سے 8-9 سال پہلے. انہوں نے کہا ہم ملیشیا میں پرائیویٹائز تب کرتے ہیں
اگر پہلے تو باہر تب بیچتے ہیں جب کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. تو جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہی نہیں ہو, جس طرح پی ٹی سی ایل ہوا ہے, جس طرح بینک ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں, تو جو نفع پاکستان میں رہنا تھا وہ باہر چلا جانا شروع ہو گیا. روپے پہ پریشر, روپیہ گرنے کا ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے. دوسری چیز اس نے کہی کہ جو پرائیویٹائزیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹائز اگر ہوگی تو عوام کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بس کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کئی دفعہ نقصان پہ چلانی پڑتی ہیں, لیکن عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پرائیویٹائز کریں گے وہ تو نفع بنائے گا اگلا, اور کئی دفعہ وہ پرائیویٹائز ہوتے ہیں وہ مونوپلیز بن جاتی ہیں. یعنی بجائے قیمتیں نیچے آنے کی, آئیڈیا پرائیویٹائز کا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہتر چلائے گا, اس کو آپس میں کمپٹیشن ہوگی, قیمتیں نیچے آئیں گی. کئی دفعہ یہ دیکھا کہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں عوام کے آگے کہ میں آپ کو دو چیزوں کے اوپر ایویڈنس دیتا ہوں. ایویڈنس جو لیگل ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہوں, اور ایل این جی کے اوپر جو گورنمنٹ کانٹریکٹ کرنا جا رہی ہے اور جو $6.5 بلین کا یہ ٹیکہ لگانے لگے ہیں اس عوام کو, اس کے اوپر, اور جو آئی پی پیز کے اوپر میاں منشا وغیرہ نے اس ملک کو لوٹ لیا باقاعدہ اور مزید لوٹ رہے ہیں, اور دوبارہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اور انکریز ہو گیا, اس کا ایویڈنس اگر میں آپ کو دیتا ہوں کہ کہاں پہ چوری ہو رہی ہے, تو ول پی ٹی آئی پلے اٹس رول ان دا پارلیمنٹ؟ بالکل. آپ مبشر ہمیں کوئی چیز دیں, ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں پورا اٹھائیں گے. دیکھیں پارلیمنٹ ایک تو ان افیکٹو اس لیے ہوئی تھی اب تک کہ پہلے شروع میں 5-6 مہینے ہوتے ہیں, ہمیشہ آپ گورنمنٹ موقع دیتے ہیں کام کرنے کا. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس ملک کے اندر ضروری ہے کہ یہ جو کرپشن ہے, کوئی نظر نہیں آ رہی کرپشن اوپر نیچے جا رہی ہے, اور وہ جانی بھی نہیں ہے جب تک آپ کی جو نیب ہو وہ غیر جانبدار نہ ہو. اب ہمارا نیب کا, ہمارا اپنی احتساب کا بل پاس ہوا ہے, آپ دیکھنا انشاءاللہ اب وہ سلیکشن پہ پروسیس چل رہا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن احتساب کا جو کمشنر آ رہا ہے پختونخوا میں, وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. یعنی آپ اگر مبشر لقمان فیصلہ کرے نا کہ فلانی جگہ کرپشن ہو رہا ہے, آپ وہاں سیدھا جا کے احتساب میں وہ درج کروا سکتے ہیں. آپ یہ اس نیب میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے. یہ انہیں کو پکڑ سکے گا جس طرح پہلی نیب تھی, اس سے پہلی نیب تھی, جن کو حکومت اجازت دے گی. جب تک آپ نیب کو آزاد نہیں کریں گے وہ کیسے احتساب کرے گا صحیح طرح؟ تو آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ جو پاکستان میں بڑے لیول کی کرپشن ہے وہ کبھی پکڑی جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی نیب آزاد نہ ہو, اور جب تک آپ دو لوگوں کو گلے سے نہیں پکڑتے, جب تک کہ سزا اور جزا کا اللہ کا جو قانون ہے, دنیا میں کوئی نظام دیکھ لیں, جب تک آپ ریوارڈ کرتے ہیں جو محنت کرے اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا, جب تک معاشرہ نہیں کرتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. 22 منٹ پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا جس کو آپ نے آرام سے فلک کر دیا تھا سائیڈ پہ, دوبارہ آتے ہیں اس پہ. آپ کا سی ایم اعتزاز کے گھر کیوں نہیں گئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ, اور انہوں نے اکنالج کیا, پرویز خٹک نے کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, اور جو بھی وجوہات, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. میں تو اس دن ایک ہی دن کے لیے کانفرنس کے لیے انڈیا جا کے آیا تھا, تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ ہمارا کوئی نہیں گیا اس وقت, لیکن اس کے بعد خیر انہوں نے پہنچے, ہمارے لوگ. تبلیغیوں کے اجتماع میں جو سارا کچھ ہوا اور اتنے لوگ شہید ہوئے, وہاں پہ میری انفارمیشن ہے کہ پوری ٹریسز ہیں را کی انوالومنٹ کی. اس کے اوپر کیوں آپ لوگ یہ سارے گھبراتے ہیں انڈیا کا نام لیتے ہوئے؟ میں تو کسی سے گھبراتا نہیں ہوں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, جب تک آپ کو پتہ نہ چلے. مجھے ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ کس نے کیا. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو کہ اس ملک کے اندر انتشار چاہتے ہیں. دیکھیں ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج اٹیک کرے نارتھ وزیرستان. یہ ایجنڈا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امریکنز کا 4 سال سے یہ ایجنڈا ہے. جنرل ایلن کی سٹیٹمنٹ, ایڈمرل ملن کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. میں سن لیں, اب آپ فوج کی سائڈ پہ تو ہے نہیں, ایک ماحول کون فوج کی سائڈ پہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں نا, اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. لیکن کیا فوج سے ہم نے ٹھیک, یعنی یہ جو وزیرستان فوج بھجوائی, آپ کو پتہ ہے میری آج بھی اسمبلی میں تقریر سننے 2004 میں نے کی تھی جب یہ وزیرستان فوج بھجوا رہے تھے یا آپریشن شروع کروا رہے تھے. یہ کیا اب میں یہ کہوں کہ جی میں وہ آپریشنز کے اپنی فوج کے ساتھ ہوں اور میں ٹھیک ہے آپریشن کر دیں؟ میں نے تب کھڑے ہو کے کہا کہ یہ فوج کی تباہی ہے.
فوج کو دل دل میں پھینک رہے ہیں آپ یہ وزیرستان میں بھجوا کے, اور تاریخ پڑھ رہے ہیں. تو آج اگر مجھے اپنی فوج کی فکر ہے تو شاید اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, پہلے ڈائلاگ تو پورا کر لو, پہلے بات چیت, جو لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہو ان سے تو بات کر لو. آپ لڑائی کبھی بھی آپ ملٹری آپریشن تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ڈائلاگ کی آپشن تو پہلے ایگزاسٹ کرو. یہ کمال ہوا ہے کہ ساری اے پی سی نے ڈائلاگ کا حکومت کو کہا, ڈائلاگ کے بغیر ہی تقریباً لگ رہا ہے, اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور لگ رہا ہے ایسے کہ جا رہے ہیں آپریشن کی طرف. آپ کو میں نے ابھی ایک اپنی بک گفٹ کی ہے, کھرا سچ, بابا جی کے نام. اس میں 80 پیجز کے ڈاکیومنٹس لگے ہوئے ہیں جو سارے کے سارے ایویڈنس ہیں, اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرپشن, ایمبیزلمنٹ, یہ ساری چیزیں پروو کرتے ہیں. کب میڈیا کی کرپشن سامنے آئے گی, اتنی ہمت کب ہوگی ہمارے لا میکرز میں؟ اگر آپ ہماری نیب آزاد ہو تو یہ ابھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نیب آزاد نہیں ہے. آپ تو آزاد ہیں, آپ کر لیں. میں کمیٹی میں آپ پریویلیج موشن لے کے آئیں. مجھے آپ نے آج یہ کتاب دی ہے, میں انشاءاللہ اس کو پورا پڑھوں گا. اس میں نے آپ نے کہا کہ پیچھے ثبوت بھی آپ نے دی, آپ دیکھ لیں, اور انشاءاللہ پھر مجھے پورا اس کو اسٹڈی کر کے, اس کو اینالائز کر کے, اور اس کے بعد اگر میں نے یہ سمجھا تو ہم اس کے اوپر یہ پروگرام کر لیں گے. ڈن ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے جواب میں کوئی چیز آنی ہے, میں وہ اگلے ایڈیشن میں چھاپنے کو تیار ہوں. میں تو اتنا اوپن ہوں. میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ نے کئی چیزیں کا انکشاف کیا ہے اور ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور ہم یہ احتساب کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور آپ نے اس کی ایویڈنس دی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر ایک اور پروگرام کریں گے. عمران خان, میرا صرف لاسٹ کویسچن ہے, اس ملک کے لوگوں کو کیا مزید کسی اور مسیحا کا ویٹ کرنا پڑے گا if you become totally comfortable in your new job, and اب ہم کسی اور کی طرف دیکھیں کیونکہ یہ حکومت تو نہیں چل رہی؟ بشر, میں پہلے یہ کہ آپ سے بات کر لوں. دیکھیں, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں صرف ہماری پارٹی کو ایک حکومت مل جائے ایک صوبے کے اندر اور میں اس سے مطمئن ہو گیا ہوں, تو آپ مجھے جانتے نہیں ہوں گے, یا آپ شاید اتنی دیر سے مجھے جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے. میری جو ایمبیشن ہے وہ ہے ایک نئے پاکستان کے لیے. اس سے ہم بہت دور ہیں ابھی, بلکہ اور دور چلے گئے ہیں. یعنی یہ جو میں نے پچھلے جو اس حکومت سے جو امید لگائی تھی, سمجھا تھا وہ اس سے تو بری حکومت آ ہی نہیں سکتی. وہ تو خود ہی ان کی نیب والے نے کہا تھا 14 ارب روپے کی دن کی کرپشن ہے, 14 ارب کی. اور تب ہم بڑا شور مچا رہے تھے کہ جی 3 ارب روپیہ دن کا چھاپا جا رہا ہے, یعنی گورنمنٹ بورو کر رہی ہے. انہوں نے تو اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے ہیں. انہوں نے اس سے جو زرداری کو برا بھلا کہتے تھے اس سے دگنا قرضہ لے لیا انہوں نے, اس سے کم ٹائم پہ. تو اس سے برا تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم اس آئیڈیل سے بہت دور ہیں, اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور آپ یہ یقین رکھیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, موقع دے رہے تھے لوگوں کو حق اور سچ نظر آ جائے, لیکن یہ نہ آپ سمجھنا کہ میں 5 سال تماشا بیٹھا رہوں گا کیونکہ جس کے پی کے اندر گورنمنٹ چل رہی ہے پختونخوا میں اور ہم بڑے مطمئن ہوں گے. نہیں, صرف اس لیے ایک یہ بڑا مجھے اس کا بہت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنا اس وقت خوف آ رہا ہے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ایک پورا پبلک اوپینین چاہ رہا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان حال ہے, نارتھ وزیرستان آپریشن ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے خوف آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہ, اگر فیل ہو گیا, یعنی اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں. یعنی یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے, آپ کبھی بھی ملٹری کو ایز فرسٹ آپشن نہیں رکھتے. اور ابھی تک ڈائلاگ ہوا ہی نہیں ہے. چلے اگر میں مانوں ڈائلاگ ہوا اور پوری کوشش کی ہو اور پھر ختم ہو گیا اور پھر ہم ملٹری آپشن پہ چلے جائیں. میں تو بڑا بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پی کے اندر اپنی پولیس کی جگہ ریگولر پولیس کی جگہ آئی ایس ایف کو فعال کر کے یوز کریں نا, وہ شاید بہتر رزلٹ دیتے. ہماری پولیس اس وقت پختونخوا کے اندر زبردست کام کر رہی ہے. آپ ہر روز اٹھا کے دیکھیں پولیس کے اندر نکالے جا رہے ہیں لوگوں کو, پروموشنز دی جا رہی ہے, سزائیں دی جا رہی ہیں, پولیس کو ڈسپس پہ نہیں نظر آ رہے. ویسے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ آپ جس طرح ہم اپنا پولیس کا نظام ٹھیک کر رہے ہیں, یہ تو مبشر ایک مہینے کے بعد, آپ 1 مہینے کے بعد جا کے سروے کر لیں, آپ کو ساری پنجاب کی پولیس
سارے جو سندھ کا پولیس کا حال ہے وہاں بھی تباہی ہے, پنجاب میں بھی انٹرفیئرنس ہے, غلط کے پی میں کوئی مجھے جھوٹا پرچہ دے دے کسی کے خلاف, کسی مخالفین کو, کہیں آپ خود تھانوں میں چلے جائیں. جو ہم اس وقت پولیس کا کر رہے ہیں, سب سے زیادہ زور پولیس کی ریفارمز کے اوپر ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہاں کا رزلٹ. اور سب سے پریشر پولیس پہ ہے, 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں 5-6 سالوں میں. رائٹ, عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اسٹے ٹیون ٹو ARY.